لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه أما بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عبداللہ بن زریر تشریف لے گئے کہ اللہ تعالیٰ عنہ خزیرہ لے کر آئے. خزیرہ بکرے کا گوشت جس کے اندر آٹا ملایا جائے اور آج اس کو گوشت اور دلیے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. وہ صحابی کے سامنے رکھ دیا. وہ کہتے ہیں مزاحن چلو اور نہیں تو ایک بطخ ذبح کر دیتے, اگر کچھ نہیں بچا تو. سیدنا علی فرمانے لگے سنو, اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لا يحل للخلیفۃ من مال اللہ الا خصعتان, جو بادشاہ بنتا ہے جو خلیفہ بنتا ہے اس کے لیے جائز یہ ہے صرف 2 پیالے لے بیت المال سے. قصعۃ یاکلها هو واهله, ایک پیالہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے. وقصعۃ یضعها بین یدی الناس, اور دوسرا پیالہ عوام کے سامنے رکھے. مجھے کیوں کہہ رہے ہو, میں تو اس سے زیادہ نہیں کر سکتا. سچی محبت کے دعوے دار ہیں اگر دنیا میں سیدنا علی سے, تو دعویٰ تب ثابت ہوگا پرہیزگاری بھی ایسی بناؤ, تقوی بھی ایسا بناؤ. دوسری بات, سیدنا علی جو بات سن لیتے تھے کہتے تھے بس اس سے بڑی کوئی صداقت نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے صحابہ, صحیح مسلم کی روایت ہے, ایک عورت مکے والوں کی طرف خط لے کے جاری ہے, دوڑ لگاؤ فوراً یہ خط لے کے آؤ, یہ خط واپس آنا چاہیے. اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہوتے ہیں. زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں, ابو مرثد رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ ہیں. گھوڑے دوڑائے, دوڑتے دوڑتے خاخ نامی باغ کے پاس عورت کو پکڑ لیا, تلاشی لی, خط نہیں ملا. سیدنا علی فرماتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا, محمد مصطفیٰ نے کہا ہو اور سچ نہ ہو. دیکھو میں خط نکالتا کیسے ہوں. تلوار بیان سے نکالی, ہوا میں لہرائی, کہا واللہ لأجزرنکی, جس طرح جانور کو ذبح کیا جاتا ہے اللہ کی قسم میں تجھے ذبح کر دوں گا. خط نکالا, تیرے پاس خط ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ محمد مصطفیٰ کی بات سچی نہ ہو. عورت نے ذبح ہونے کے ڈر سے اپنی میڑی میں وہ خط پرویا ہوا تھا نکال کے صحابہ کرام کے سپرد کیا. اگر علی سے سچی محبت کرنے والے ہو تو محمد مصطفیٰ کی بات پہ بھی اسی طرح کا یقین کرو. محمد مصطفیٰ نے کہا تھا سب سے پہلے ابو بکر فی الجنہ, ابو بکر جنتی ہے, عمر فی الجنہ, اور عمر جنتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا عائشہ تم دنیا میں بھی میری بیوی ہو, جنت میں بھی میری بیوی ہو. پھر اللہ سے ڈر جاؤ, پھر ابو بکر, عمر اور عائشہ کے بارے میں مت بولو کہ وہ جہنمی ہیں. اگر علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے پھر اس جیسا یقین بھی پیدا کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا تیسرا سبق ہے, جو حدیث سن لیتے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی اے فاطمہ, جب تھکاوٹ ہو جائے تو پھر سونے کے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ, 34 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دینا. جسم بھی تر و تازہ ہو جائے گا, تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی. ایک پوچھنے والے نے پوچھا, ابن حبان کی روایت ہے, علی رضی اللہ تعالی عنہ سے, بھلا بتاؤ یہ آپ ہر روز پڑھتے ہیں؟ کہا ہر روز پڑھتا ہوں. کہا جب صفین کی جنگ ہو رہی تھی تب بھی پڑھا تھا؟ کہا میں نے اس رات بھی اس حدیث پہ عمل کیا ہے جو محمد مصطفیٰ نے کہہ دیا, میں نے کبھی نہیں چھوڑا. سچی محبت ہے سیدنا علی سے تو اسی طرح اللہ کے رسول کی حدیثوں کی اتباع کرنا اور اس پہ عمل کرنے کو اپنا زیور بنا لیجئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا علی کی زندگی کا ایک چوتھا سبق ہے. وہ سبق یہ ہے, صحابی علی بن ربیعہ راوی بیان کرتے ہیں, میں نے سیدنا علی کو دیکھا جب سواری لائی گئی, اپنا دایاں پاؤں رکھا, سواری پہ سوار ہوتے وقت بسم اللہ کہا, جب بیٹھ گئے درست ہو کر تو پھر کہا الحمدللہ سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وانا الى ربنا لمنقلبون. پھر 3 مرتبہ کہا الحمدللہ, پھر 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر, پھر کہنے لگے سبحانک لا الہ الا انت قد ظلمت نفسی فاغفر لی. یہ کہنے کے بعد مسکرا دیے. لوگوں نے سوال کیا آج بھی عجیب معاملہ ہے, آپ مسکرائے کیوں, یہ الفاظ کیوں کہے؟ تو سیدنا علی فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ مثل ما فعل مثل ما فعلت, میں نے اللہ کے رسول کو دیکھا انہوں نے بھی اسی طرح قدم رکھا, یہ الفاظ پڑھے, پھر وہ مسکرائے تھے تو میں نے بھی اسی طرح ہی مسکرا کے دکھایا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں فرمایا تھا جب کوئی بندہ یہ کہتا ہے رب اغفر لی, اے میرے رب مجھے معاف کر دے, اللہ فرماتے ہیں آج میرے بندے کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرنے والا ہے اور اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. مسلمانوں, اگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت ہے
تو پھر پانچواں سبق ان کی سیرت کا یہ ہے، حق گوئی کو اپنا تھیم بناؤ، مت ڈرو کسی ظالم حکمران سے، مت ڈرو کسی بھی بڑے بڑے انسانوں کے نام لوگ لیتے ہیں، مت ڈرو کسی سے، حق گوئی کو اپنی زندگی کا پیمانہ بناؤ اور عدل کی بات کرنا سیکھو، خواہ اپنے ہی خلاف کیوں نہ ہو۔ محمد بن عقیل بیان کرتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ دیا اور لوگوں سے سوال کیا، اخبرونی من اشجع الناس، لوگوں ذرا سچ سچ بتانا صحابہ میں سب سے بہادر کون ہے؟ صحابہ کہنے لگے انت یا امیر المؤمنین، آپ ہیں۔ قال اما انی ما برزت احدا الا انتصفت منه، ہاں میں جب بھی میدان میں اترا ہوں اللہ کی رحمت سے میں نے انصاف کیا ہے دشمن کے ساتھ، اس کو ملیا میٹ کیا ہے۔ اخبرونی باشجع الناس، سچ بتاؤ کہ صحابہ میں سب سے بہادر کون تھے؟ قالوا لا نعلم، لوگ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا۔ خود سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے سنو، صحابہ میں سب سے بہادر سیدنا ابو بکر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں دیکھ رہا تھا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ پہ تشریف فرما تھے، دعا کر رہے تھے، اگر ان کی حفاظت کے لیے تلوار لے کر لہرا رہے تھے، کوئی قریب نہیں تھا سوائے ابو بکر کے، جو بھی قریب پھٹکتا سیدنا ابو بکر اس کے ٹکڑے کر دیتے۔ صحابہ کرام میں اگر کوئی بہادر تھا، سب سے بہادر تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بیٹا محمد بن حنفیہ سوال کرتا ہے، ابا جان اللہ کے رسول کے بعد سب سے بہترین کون ہے؟ باپ سیدنا علی فرماتی ابو بکر، سب سے بہترین ابو بکر ہے۔ قلت ثم من، صحیح بخاری کی روایت ہے 3671، سچی محبت کرنے والوں یہ صحیح بخاری کی روایت زندگی میں ایک مرتبہ تو پڑھ لو۔ بیٹا باپ سے سوال کرتا ہے ابا جان ابو بکر کے بعد دنیا میں سب سے بہترین کون ہے؟ کہا بیٹا عمر ہے۔ بیٹا جلدی سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھنے کے لیے کہ ابا جان کیا کہتے ہیں، میں نے کہا پھر آپ؟ کہا نہیں بیٹا، ما انا الا رجل من المسلمین، میں نہیں، میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اگر کسی نے قرآن کی اس آیت کی تفسیر دیکھنی ہے، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، انہوں نے نیک اعمال کیے، ثم اتقوا، پھر انہوں نے تقوی اختیار کیا، وآمنوا، اور وہ ایمان لائے، ثم اتقوا، آپ کے اوپر ہوتی ہے خلیلی وصفی عمر بن الخطاب۔ وہ جانتے ہو یہ چادر کس کی ہے؟ یہ میرے گہرے دوست، میرے سب سے پیارے دوست عمر نے تحفہ دیا تھا، آج وہ دنیا میں نہیں رہے، یہ اس کی نشانی ہے۔ حق گوئی کرنے میں سیدنا علی کی بات کو مانو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اللہ کے رسول کی محبت تو کیا تھی۔ جب عمر شہید ہوئے تو اللہ کے رسول کے صحابی سیدنا علی آئے، عبداللہ ابن عباس کھڑے ہیں، پیچھے کھڑے ہو گئے، اپنی کونیاں کندھے پہ رکھی اور کیا کہتے ہیں، ان کنت لارجو ان یجعلک اللہ ما صاحبیک، میں تو دعائیں کرتا تھا دنیا میں اللہ جس طرح ابو بکر عمر کو اپنے پیغمبر کے ساتھ رکھا ہے، زندگی کے بعد بھی ساتھ رکھنا۔ اور واقعتاً ابو بکر عمر کی قبر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے ساتھ ہی بنی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے اعلان کرتے ہیں، لوگوں سنو، میں نے اگر کسی سے سن لیا کہ کسی نے یہ کہا ہے کہ میں سیدنا ابو بکر عمر سے زیادہ افضل ہوں، میں اس کو 80 کوڑے لگاؤں گا جو بہتان باندھنے والے کو لگائے جاتے ہیں۔ حق گوئی ہو تو سیدنا علی جیسی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ کہا کرتے تھے، یہ الفاظ بھی یاد رکھنے والے ہیں، لا یجتمع حبی وبغض ابی بکر وعمر فی قلب مؤمن، ایک مومن کے دل میں علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میری محبت اور ابو بکر عمر کی نفرت اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا وہ مومن نہیں ہے، اگر مومن ہے تو میری محبت کے ساتھ ابو بکر عمر کی بھی محبت ہوگی، ابو بکر عمر کی نفرت اور میری محبت یہ کسی مومن کے دل میں نہیں ہو سکتی۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں وہ کون سی ہستی تھی جو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی بنی؟ صحیح بخاری کو کھولیے، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا جس کا نکاح جو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ رات کی تاریکی ہے، عمر گشت کر رہے ہیں، دیکھا ایک خیمہ ہے، ایک شخص بڑا پریشان ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیوی امید سے ہے، خلیفہ کو ملنے آئے ہیں، پریشانی ہو گئی ہے۔ کہا رکیے، عمر دوڑ کے گھر آئے، یہ ہے ریاست مدینہ، رات کی تاریکی میں لوگ سو رہے ہیں، سناٹا ہے۔ عمر گھر آئے، بیوی کو اٹھایا، اٹھا کے کہا اٹھو، الخیر قد ساقہ اللہ الیکی، ایک خیر کھینچ کے اللہ تیرے گھر میں لے آئے۔ فقامت واستبشرت وابتسمت فقالت ابشر،
اٹھی، مسکرائی، خوش ہوئی، کہا حکم کیجئے۔ اس کو کہتے ہیں خاتون اول۔ وضو کیا، سیدنا عمر کے ساتھ نکلی، جا کے کہا جاؤ خیمے میں پہنچو، عورت تکلیف میں ہے، گائنی ڈاکٹر نہیں ہے، کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے، مومنوں کے خلیفہ کی بیوی اس عورت کے پاس، اور لکڑیاں چن رہے ہیں عمر، لکڑیاں چنی، کھانا بنایا، اندر سے آواز آئی ابشروا بالمولود، خوش ہو جاؤ اللہ نے بیٹا دیا ہے، کھانا پیش کیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنی بیوی کے پاس اور اسے کھانا بھی کچھ کھلا دو۔ اپنی بیوی کو لیے گھر آئے، دونوں سجدے میں گر گئے، اللہ تیری زمین پر جو ذمہ داری ملی، آج کی رات بھی یہ نیکی ہماری قسمت میں تھی، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے میاں بیوی نے یہ بھی حق ادا کر دیا۔ صبح خامد آتا ہے، لوگوں سے کہتے ہیں خلیفہ سے ملنا ہے، سامنے عمر آئے، کہا کیسے آئے ہو؟ کہا خلیفہ سے ملنا ہے۔ کہا بتائیے؟ کہا نہیں میں نے خلیفہ سے ملنا ہے۔ کہا مجھے لوگ خلیفہ بھی کہتے ہیں۔ کہا نہیں نہیں، تم تو میرے ساتھ کھانا پکوا رہے تھے، لکڑیاں چن رہے تھے۔ کہا اس بات کو چھوڑو، مجھے لوگ خلیفہ بھی کہتے ہیں، جو کام ہے بتاؤ تاکہ وہ کر کے بھی سعادت حاصل کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو اللہ نے یہ شان دی تھی، یہ سبق لیجئے، بہادری اور شجاعت۔ 586 حدیثیں یاد کرنے والے، اگر سچے محب ہو تو حدیثیں یاد کرنا سیکھو، سچے محب ہو۔ غزوہ عشیرہ، غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، غزوہ خیبر، فتح مکہ، غزوہ حنین، غزوہ تبوک، جن میں سیدنا علی آئے اور جدھر جاتے لائنوں کی لائنیں ڈھیر کرتے جاتے۔ جہاد کے لیے اپنے آپ کو مضبوط کرو، اگر تم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سچی محبت کرتے ہو۔ جب وہ خیبر کے میدان میں اترے، مرحب سامنے آیا اور آ کے کہتا ہے قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے میں مرحب ہوں، شاک السلاح بطل المجرب، میں نے پہنا ہے جو کچھ پہنا ہے اور میرا تجربہ ہے میدان میں کیسے دشمن کو پچھاڑتا ہوں۔ علی باہر آئے اور آ کر کہتے ہیں انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا تھا، کلیسی غابات کریہ المنظرہ، میں وہ جنگل کا شیر ہوں، جب قدم رکھتا ہوں سارے جنگل پہ تاریکی چھا جاتی ہے، اوفیہم بصاحی کید السندرہ، اور میں ایسا سبق سکھاتا ہوں جو رہتی دنیا تک یاد رہتا ہے۔ آگے بڑھے، تلوار کا وار کیا اور مرحب کو ڈھیر کر دیا۔ اگر علی سے محبت ہے بزدل نہ بنو، جہاد کے عالم کو بلند کرنا، بہادری، شجاعت، حدیثوں کو یاد کرنا، یہ ذمہ داری ہے جو علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا، جن کی زوجہ محترمہ اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جنت کے شہزادے ہی نہیں بلکہ تمام جنتی جوانوں کے سرتاج ہیں۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ لَهُمَا، اور ان کے باپ علی حسن و حسین دونوں سے بہتر ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جنتی عورتوں کی سرتاج ہوگی۔ سیدنا علی، اس کی سیرت مبارکہ سے یہ بات آخذ ہوتی ہے، اگر علی سے محبت ہے، اس سے قیامت کا ملاقات کرنی ہے تو جنتی اعمال کرو، کیونکہ سیدنا حسن بھی جنت میں ہوں گے، حسین بھی جنت میں ہوں گے، فاطمہ بھی جنت میں ہوں گی، علی بھی جنت میں ہوں گے۔ اگر قیامت کو بھی ان کا ساتھ چاہیے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ قیامت کو ان کا ساتھ نصیب ہو جائے۔ 24 رمضان المبارک 40 ہجری کو 4 سال 9 ماہ خلافت کے بعد صبح کے وقت کوفہ کے اندر عبد الرحمن بن ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ سچی محبت ہے، فجر کی نماز کی پابندی کرو۔ اگر سچی محبت ہے سیدنا علی سے، اپنی اولادوں کو اتنا نیک بناؤ کہ وہ اس قابل تو ہو جائیں کہ تمہارے جنازے پڑھا سکے، تمہیں غسل دے سکے، تمہارے لیے دعائیں کر سکے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ ذوالجلال ہمیں صحابہ کرام کی سچی محبت نصیب فرمائے اور قیامت کے دن انہی ہستیوں کا ساتھ نصیب فرمائے اور اپنے محبوب کے ساتھ جنت الفردوس میں اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ وآخر دعوانا